ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جو کہ جناب ڈاکٹر انصار برنی صاحب کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اور میں شکر گزار ہوں جناب انصار برنی صاحب کا اور ان کے ساتھ جناب اظہر جاوید بھائی کا کہ وہ ہمارے گزارش پہ اس ہدایت ٹی وی کے لیے انہوں نے ٹائم نکالا اور اس وقت موجود ہیں، اور ایک گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی سلسلے میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف شخصیت جو کہ پاکستان میں خدمت خلق کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیت اور نوجوان جو ہے ہیں وہاں کے جناب JDC کے جنرل سیکرٹری جناب ظفر عباس جعفری صاحب۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، خیریت سے؟ السلام علیکم انصار بھائی، آپ وعلیکم السلام ظفر، اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہو بیٹا؟ سر دعائیں چاہیے، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے، بس اللہ میاں تمہیں خوش رکھے۔ اتنا آپ کے اعزاز میں پروگرام کرے کم ہے، واقعا بہت کم ہے۔ جس طرح آپ ستار عیدی صاحب خدمت کرتے ہیں بغیر کسی دکھاوے، بغیر کسی مارکیٹنگ، نہ کبھی آپ رمضان میں نظر آئے، نہ کبھی کیسز لا کے بیٹھائیں، مطلب واقعا آپ لوگ جس طرح خدمت کر رہے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں نے خود ابھی بہت قریب سے دیکھا۔ عمران بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں واقعہ کہ کیوں شامل ہوا میں اس پروگرام میں بھی، کہ ابھی جو ہیٹ اسٹروک کا واقعہ ہوا کہ جب لوگ کراچی میں اپنے پیاروں کی لاشیں لے کے پھر رہے تھے، کوئی جگہ ہی نہیں تھی دفنانے کی نہ میت رکھنے کی، تو جو عارضی مردہ خانہ قائم ہوا اس میں بھی ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ اور اس شہر میں جہاں ہر شخص کو اپنی جان کا خطرہ لاحق تھا، یہ نمائش چورنگی میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے بغیر سیکیورٹی گارڈز کے ہمارے ساتھ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں بھی سوچتا تھا کہ اتنا بڑا اثاثہ اس طرح بیٹھا ہوا ہے، تو بڑی حیرت ہوتی تھی دیکھ کے۔ اور پھر اس کے بعد رمضان کے پورے 30 دنوں میں ٹی وی چینلوں پہ دیکھا لوگ جھوٹے جھوٹے کیس بنا کے، کوئی لنگڑا کوئی لولا لے کر آ رہے ہیں ٹی وی چینلوں پر۔ اچھا ہم تو جاتے تھے، اگر چینل کیس دیتے تو ہم کرتے تھے، لیکن لوگ تو باقاعدہ لے کر آتے تھے۔ بالکل ایسے اس میں ان جیسی شخصیت جس کو عبدالستار عیدی صاحب کے بعد دوسرے نمبر میں مانا جاتا ہے، پاکستان کا مسیحا، بے شک بے شک، یہ بھائی کسی چینل میں یہ سب حرکتیں نہیں، جہاں بھی گئے انہوں نے جا کے خالی یہی، بلکہ اس کے خلاف انہوں نے آواز بھی اٹھائی کہ ڈرامے بازی بند کرو، رمضان کو رمضان رہنے دو۔ بالکل ایسے، تو بہت بڑی شخصیت ہے اور ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے کہ ہمارے ادارے کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارے کوئی وزن نہیں ہے ان کے سامنے، اور بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ ہمارے واقعے میں بھی ہم نے دیکھا آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہو۔ میں آپ کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی نوجوانی یاد آنے لگتی ہے کہ یہ میں ہوں، آپ نہیں ہوں۔ تو آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہو، اور یہ جو کیمپ لگایا آپ نے لگایا اور JDC نے لگایا، اور اس میں جو لاشیں رکھی گئیں، جو اہتمام کیا گیا، میں تو یار تمہارے پیار میں، تمہاری محبت میں آیا تھا، اور جس طرح سے تم لے کے چل رہے ہو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ پاکستان کی طرف کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ جس ملک میں تم جیسے بچے رہتے ہوں، جس ملک میں تم جیسے نوجوان ظفر رہتے ہوں، اس ملک پہ کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہمارا جینا مرنا اس وطن کے لیے، اس مٹی کے لیے۔ اتنا یقین کریں، آپ کے ساتھ جو کیمپ کیا مل گیا، مجھے حیرت ہے، لوگوں کو بتانا چاہوں کہ دیکھیں ہم نے اور انصار بھائی نے کیمپ لگایا کہ جو لوگ مر گئے، جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے عید کا سامان نہیں کیا، جنہوں نے رمضان کا راشن نہیں کیا، ان کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یقین کریں پہلی رقم اس کیمپ میں انصار برنی صاحب کی والدہ نے لا کے دی، اور وہ بھی بہت بڑی رقم لا کے دی کہ یہ ہماری فیملی کی طرف سے۔ کیا کہنا، مطلب یہ منزل ہے، دیکھیں جمع ہوا کرنا نہیں، اور وہ پیسہ بھی انصار بھائی اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے، ہم سے بولا میں برما روانہ ہو رہا ہوں صبح، اور یہ سارا پیسہ ظفر بھائی آپ کی ٹیم اور آپ ایک ایک آدمی کے گھر پہ پہنچاؤ۔ ہم نے بولا انصار بھائی آپ آ جائیں تو مل کے بانٹیں گے، انہوں نے کہا نہیں دیر نہیں کرو، ان کی عید کا مسئلہ ہے، کپڑے راشن ہر چیز ڈسٹریبیوٹ ہوئی، نہیں تو یہ بھی چاہتے تو بولتے بھائی رک جاؤ، اس پہ تصویر ہوگی، یہ ہوگا، پوسٹر لگے گا، کچھ بھی نہیں۔ بالکل، اور ہم نے بھی ان کی عزت نفس مجروح نہیں کی، ہم نے تمام چیزیں احسن طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کی، اور بلکہ میں نے بھی ان کو رابطہ بھی کرنے کی کوشش کی، تو آپ مصروف تھے، نہیں تو ابھی جو اس وقت گلگت میں تباہی مچی ہے، جو یہ گھانچے کا علاقہ ہے مکمل تباہ ہو گیا ہے، اور یہ جو برفانی تودا گرا ہے 25,000 افراد تو ابھی اس پر پچھلی طرف پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر جو بے سر و سامانی کے عالم میں لوگ ہیں، تو ابھی ہم نے کمبل اور ٹینٹ کا اہتمام شروع کر دیا، بلکہ میں نے ان سے رابطے کی کوشش کر رہا ہوں مسلسل، لیکن ہو نہیں پا رہا انصار بھائی سے، ابھی میری بات ہوئی تفصیلی، تو انشاءاللہ جیسے ہی انصار بھائی بھی رابطہ ہمارا ہوتا ہے اس پروگرام کا، ہم فوری طور پہ بڑا کیمپ بھی لگا رہے ہیں کراچی میں، تو ان کے ٹینٹ کمبل لحاظ کیونکہ بہت بڑے پیمانے پہ سیلاب آیا ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ مگر ظفر ابھی کراچی کا بھی آج مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ بھی طوفانی کیفیت ہو گئی ہے، تو ذرا سا دیکھ لینا اور پھر مجھے بتاؤ کہ کیا کر سکتے ہیں اس میں۔ اور آج سے 46 ملی میٹر لانڈی اور دیگر علاقوں میں ہوئی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں، ہمارے کیمپ سے لگ گئے ایمرجنسی، ٹھیک ہے، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو پورا اس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب ظفر عباس جعفری صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی، اور یہ تھے جناب ظفر عباس جعفری جو کہ JDC کے بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور بڑے خلوص کے ساتھ، بے شک، اور وہی میں نے انداز دیکھا
کہ ان کے بانٹنے کا بھی انداز یہ ہوتا ہے کہ خود آگے نہیں آتے, آپ کو دے دیں گے کہ آپ دے دیں, آپ کو دے دیں گے کہ آپ دے دیں. ابھی کتنے پلاٹ بانٹے ہیں انہوں نے, ابھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اور اللہ میاں کرے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو یہ جگہ خالی نہ رہے, ظفر جیسے لوگ آگے آتے جائیں اور اس جگہ کو بھرتے چلیں. اس پہ میں ایک بات کروں گا, ظفر بھائی نے جو بات کی ان کے بارے میں, کوئی 10-11 سال مجھے ہو گئے یہاں پہ ان کے ساتھ, پاکستان میں بھی تھے تو یہاں پہ بھی. یہ میرا خیال ہے کہ یہ میں 10 سال سے کہہ رہا ہوں کہ انصار بنی ٹرسٹ کی یہاں پہ کوئی فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, ہم رجسٹرڈ ہیں یہاں پہ, مطلب 10-11 سال سے. میں یہ بھیک نہیں مانگ سکتا, مطلب کیونکہ اگر میں بھکاری ہوں تو آپ کی عزت نفس نہیں رکھ سکتا. مطلب رمضان میں ایک بھکاری تو بھکاری ہے, لاکھوں پاؤنڈ اکٹھا کرتے ہیں. میں نے کئی دفعہ انہیں کہا ہے, انہوں نے 10 سال سے انہوں نے کہا جی کہ میں نے کوئی اپیل نہیں کرنی, میں نے کوئی دینے والے دیتے ہیں, اللہ دیتا ہے. مطلب یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور ٹی وی پہ آنا بھی, یہ میرا خیال ہے کہ یہ صرف محبت میں آپ کے ساتھ ہیں. یہ ٹی وی پہ بھی کئی دفعہ موقع ہوتے ہیں, کوئی فنکشنز میں لوگ بلاتے ہیں, لیکن یہ ان کی عادت ہے کہ یہ وہ اس جگہ پہ جہاں پہ ذرا تھوڑی سی نمود و نمائش ہو یا اس طرح ہو, وہ یہ جاتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھ رہا ہے. کیا کہنے. اچھا اس میں جو ہے نا بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور ابھی جیسے کہ ابھی ہم نے جیسے ابھی ظفر بھائی بتا رہے تھے, اور اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ پاکستان میں سیلاب بھی آیا ہوا ہے اور ہر سال آ جاتا ہے. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ ایک بزنس ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اب یہاں بھی شروع ہو جائے گا, رات سے اشتہار چل رہے ہوں گے. جی ہاں, آپ دیکھیے گا رات سے سارا ٹی وی چینل بھرا ہوگا اشتہاروں سے. جی ہاں بالکل. اور یہ افسوس کی ہے ہمیں کہ ہماری قوم, اور ہماری قوم ماشاءاللہ ہے اتنی مضبوط کہ ہر فنڈ ریزنگ میں سب سے آگے دکھائی دیتی ہے, لیکن ایک کاروبار جو ہے ہم نہیں مانگتے, ہمیں دے رہے ہیں, لوگ دے رہے ہیں نا, بے شک کیونکہ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ انصار بنی اس کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے. جی بالکل, تو دے رہے ہیں. یہاں پہ بھی لوگ دیتے ہیں بغیر کسی ایڈ کے دیتے ہیں بغیر. لیکن اچھا میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا یہ فلسفہ ہے کہ اگر کوئی مجھے 500 پاؤنڈ یا 1000 پاؤنڈ دے رہا ہے تو میں اس میں سے 50% 1% بھی کسی ٹی وی چینل کو یا پروموشن کے لیے خیرات ہے, وہ نیکی کا پیسہ ہے, اور میں اشتہاروں پہ دے دوں. ہاں بالکل صحیح. یار قبر تو میری خراب ہوئی نا. بے شک جواب تو ظاہر ہے ہمیں دینا ہے, اللہ کو جواب تو ہم نے دینا ہے. اور بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. اور میں یہ یہاں پہ جاننا یہ بھی چاہوں گا کہ بہت سارے جب مشکلات آتی ہیں, اور آپ جو 30-35 سال سے آپ جو کام کر رہے ہیں, مشکلات تو بہت سارے لوگ بہت ساری تنقیدوں کا نشانہ بھی یقینی طور پہ اور کچھ لوگ ظاہر ہے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کے جو دفاتر ہیں دنیا میں مختلف جگہوں پہ ہیں, اور تو ان کے اخراجات اور یہ چیزیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ 2 چیزیں. میں نے جب یہ کام شروع کیا تو پہلے میں وکیل بنا ہوں. جی ہاں بالکل. میں نے کمانا شروع کیا ہے. جی پھر ادارے کو بنایا ہے. بالکل. کیا کہنا یہاں پہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ راتوں رات امیر ہونا ہے تو یا کہیں مسجد بنا کے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دو, یا کوئی NGO بنا لو اور راتوں رات پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دو. کوئی شک نہیں ہے. تو اب جب آپ نے ایک کام کیا اور آپ کے کام کو پہچانا گیا تو لوگ آگے بڑھے. بالکل. وہ دیتے ہیں, جی زکوٰۃ آتی ہے, خیرات آتی ہے, صدقات آتے ہیں, ڈونیشنز آتے ہیں. جی اس کے ذریعے پھر ٹرسٹ چل رہا ہوتا ہے. جی بالکل. لیکن اس میں سے میری ٹریولنگ پہ, میری ہوٹلنگ پہ اور میرے ذاتی اخراجات پہ ایک پیسہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ حرام ہے. اور جو ہم کماتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, کرم مالک کا, بہت احسان ہے اس کا. اور یہ کہتا چلوں کہ اگر میرے بیوی بچے اس میں ساتھ نہ دیتے, ٹو بی آنیسٹ, کیونکہ انہوں نے بہت بھگتا ہے. بالکل. سفر تو انہوں نے کیا ہے, بے شک. میں تو اس کو انجوائے کر رہا تھا, ان تکلیفوں کو انجوائے کر رہا تھا, لیکن وہ اس کو بھگت رہے تھے. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ میں کئی ممالک میں کئی کمپنیوں کا ایڈوائزر بھی ہوں, کئی مشیر بھی ہوں کئی جگہوں پہ. تو وہ اللہ کا کرم ہے, بہت احسان ہے. آج وہی میرے بیوی بچے ماشاءاللہ سے کیا اچھا اللہ دیتا ہے, اللہ دیتا ہے. آپ یقین تو کر کے دیکھو, لیکن یقین 99% نہیں, 101% کیا کہنے کہ وہ ہے اور مدینہ ہے. لو لگا کے دیکھو پھر مجھے بتاؤ. سبحان اللہ. اچھا میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ نوجوان ہیں شخصیت, اور جناب عمران طاہر رضوی صاحب, جو کہ UK میں پہلی دفعہ جو ہے وہ لائف سیور کے نام سے انہوں نے ایک ادارہ رجسٹرڈ کیا ہے, جس کا مقصد یہ, اور آپ ہی جیسی شخصیات سے متاثر ہو کے میرے خیال میں انہوں نے یہ ادارہ رجسٹرڈ کیا ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت پہ وہ چلانا چاہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے, ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بہت شکریہ عمران طاہر آپ کا. اور انصار برنی صاحب ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ جناب آپ نے اپنے پروگرام میں انصار برنی صاحب کو بلا کے جو ہے نا وہ 4 چاند لگا دیے ہیں. ماشاء اللہ آپ کی جو پروگرام ہے وہ متواتر دیکھتا آیا ہوں, لیکن آپ نے ان جیسی شخصیت کو بلا کے سمجھیں آپ نے پاکستانی قوم پہ, ہم جیسے لوگوں پہ احسان کیا ہے آپ نے. تو میں السلام علیکم کہنا چاہوں گا انصار برنی صاحب کو. وعلیکم السلام. بہت خوش رہو اور آگے بڑھتے رہو. کیا کہنا نہیں, آپ سے ہی انسپائریشن ہے ہمیں سر, بالکل آپ سے انسپائریشن ہے. آپ کا ہمیں بلکہ ساتھ چاہیے اس میں پاکستان کو کامیابی کی طرف لے کے جانے میں, کیونکہ ہم نے بہت سفر کر لیا ہے اور انشاءاللہ بس آپ کا ساتھ چاہیے ہمیں بالکل پاکستان کو آگے لے جانے میں. چلے, بہت شکریہ جناب عمران طاہر رضوی آپ کا کہ آپ ہمارے تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا اپنے ادارے کے بارے میں, اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے سکیں. جی بولیے. کہ یہ اچھا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے یا ہم لوگوں کو, ہم جیسے ینگ لوگوں کو ادارہ بنانے کے لیے کیوں ایسا ہوا کہ کیونکہ پاکستان میں اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جو چیریٹی بیس پہ کام کر رہے ہیں, فری ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. پاکستانی گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بھی فری ایجوکیشن ہی تقریباً پرووائڈ کرتی ہے, لیکن وہ جو گول ہے وہ اچیو نہیں ہو پا رہا. پاکستان کی جو قوم ہے وہ سویلائز نیشن کی صف میں نہیں آ پا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ادارے جو ہیں ان کی پروڈکشن صحیح نہیں ہے. بالکل. تو ہمیں جو ہے پاکستان میں ریفارمس لانے, ایجوکیشنل ریفارمس لانے. اچھا وہ ایجوکیشنل ریفارمس کیسے لائیں گے کہ پاکستانی عوام یا بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بیسک رائٹس ہیں کیا. اچھا آپ ضعیف سوچ کو اگر آپ سمجھائیں گے تو ان کی سمجھ میں تھوڑا مشکل سے آئے گا, کہ مطلب آئے گا لیکن مشکل سے آئے گا. تو ہم نے جو انسٹیٹیوشن پاکستان کراچی میں کام ماشاءاللہ اسٹارٹ ہو چکے ہیں, فیزیبلٹی رپورٹس بن چکی ہیں, میں اکتوبر میں وزٹ بھی کروں گا کراچی. تو وہ وہاں پہ بھلے ہم 25 بچے لے کے وہ کام کو اسٹارٹ کریں یا 50 بچوں سے اسٹارٹ کریں, کم سے کم بچے رکھیں, لیکن ہمارے جو اسکول کا اسٹینڈرڈ ہوگا وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ہوگا. بہت شکریہ جناب عمران طاہر رضوی آپ کا کہ آپ نے جو ہے اپنے ادارے کے حوالے سے آگاہی دی. اور اسی طرح بہت سے لوگ جو ہیں, اور اس وقت اس جو پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے 160 کنٹریز میں تقریباً دیکھا جا رہا ہے, اور یہی محبت کی اظہار ہے, لوگ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. یہی میری طاقت ہے. جی ہاں بالکل, اور یہی آپ کی بالکل طاقت ہے. اور میں یہاں آپ سے جاننا ہی چاہوں گا کہ عرب ممالک میں بڑے مسئلے مسائل ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو ان سے پاسپورٹ چھین لیے جاتے ہیں, انہیں قید کر لیا جاتا ہے. اور ابھی چند دن پہلے ایک جو ہے سوشل ویب سائٹ کے اوپر ایک دیکھ رہا تھا, کچھ قیدی تھے, انہوں نے اپنے بارے میں بتایا. تو ان چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, ان لوگوں کو کس طرح سے رہائی مل سکتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ بتاؤں, سب سے زیادہ پرابلمز ہی ہمیں, اور سفارت خانہ بھی ساتھ نہیں دیتا, خلیجی اور عرب ممالک میں آتی ہے, کیونکہ ہم جذباتی قوم ہیں کہ اگر آپ کے کپڑے وہاں اتار لیے گئے یا کسی عرب یا خلیجی ملک میں تو کوئی بات نہیں, اسلامی برادر ہیں. اگر آپ کو 2 گھنٹے امریکہ میں بٹھا لیا گیا یا یو کے میں بٹھا لیا گیا تو قیامت آ گئی. اگر آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے ہمارے ایک مولوی صاحب کو دبئی سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر کسی امریکن یا یورپین ملک سے کیا جاتا تو قیامت ٹوٹ جاتی. تو ٹو بی آنیسٹ ہم منافق لوگ ہیں, وی آر ہپوکریٹس. ہم منافق لوگ ہیں, ہم اسلام ہر چیز کو اسلام سے ملا دیتے ہیں, حالانکہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. ایک چیز اگر انگلینڈ میں اچھی ہو رہی ہے, یو کے میں اچھی ہو رہی ہے, امریکہ میں ہو رہی ہے, یورپ میں ہو رہی ہے تو اچھی ہے, ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا ہے. اور ایک چیز اگر وہاں بری ہو رہی ہے تو اس کو ہمیں برا کہنا ہے. بالکل. ہم کرتے کیا ہیں کہ چونکہ وہاں سے بہت سارے پیسے مل رہے ہوتے ہیں پاکستان میں, تو وہ ان چیزوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے زیادہ پرابلم ہی ہمیں قیدیوں میں وہاں ہوتی ہے. ہمارے جو کونسلیٹس ہیں یا ایمبیسیز ہیں, سفارت خانے ہیں, وہ بھی وہاں ڈرے دبے رہتے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں کچھ لوگوں کے اچھے تعلقات ہیں وہاں پہ, جائیدادیں ہیں ان کی. آج ساری آپ دیکھیے نا, ساری قیادتیں آج کل کہاں ہوتی ہیں؟ وہیں ہوتی ہیں. تو اب تو شادیاں بھی وہیں سے ہو رہی ہیں. حکومت کے اجلاس, بدقسمتی میرے ملک کی, اللہ مجھے بس توفیق دے کہ میں کچھ اچھا کر سکوں, کہ اب تو حکومت کے اجلاس بھی دبئی میں ہوتے ہیں. بالکل. اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ دبئی میں ہوگا اور باقی کہاں ہوگا. تو ہمیں تھوڑی تکلیف ہے, لیکن میں نے کہا نا جس کام میں تکلیف نہ ہو اس کام کا مزہ نہیں ہے یار. مزہ تو وہی ہے کہ آپ میرے حضرت بلال کی مثال دی نا, ہم اس قابل نہیں کہ ہم اس درجے کی بات کر سکیں, ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں, لیکن جن کو کانٹوں پہ گھسیٹا جاتا ہو, جن کو رسیوں سے باندھ کے تپتی دھوپ میں گھسیٹا جاتا ہو, کھال اتر جاتی ہو, وہ کہیں کہ محمد کیا کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, کیونکہ ہم نے لائن اوپن کی ہوئی ہے, اس میں آپ کے چاہنے والے محبت کرنے والے لوگ یقیناً اس میں شامل ہو گئے. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی
میں لندن سے بول رہی ہوں. جی مجھے انصار برنی بھائی سے بات کرنی ہے. جی 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 فرمائیے فرمائیے. جی میں نے وہی واقعی آپ سچ فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی میں بھی چینل پر دیتی تھی تھوڑے زیادہ, جس طرح ماشاءاللہ ان کی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان کتنا بھی وہ سن کے نا تو ایک بندے کا اتنا دل نرم ہو جاتا ہے اور اتنا دل کرتا ہے آدمی کو اس وقت. لیکن میں نے بھی محسوس کیا اوور ایئرز اینڈ ایئرز کہ واقعی میں نے بھی رمضان پہ نوٹس کیا ہے کہ سب ہی چینل زیادہ تھا 99% بس یہی پورا مہینہ یہی بس چیریٹی یہ وہی پوسٹر سیم. لیکن کافی پتہ چلا ہے کہ ان بیچاروں کو ملتا نہیں. اگر یہ سارا پیسہ واقعی جو غریب ہے یا جن کے لیے وہ لیتے ہیں ان کو چلا جائے تو وہ ہم سے بھی امیر ہو جائیں. بے شک ہم سے بھی وہ امیر ہو جائیں. لیکن 80,000 پاؤنڈ کے سڑک پر ہی ہیں, وہیں بھوکے ہیں, تو اتنا یہ لاکھوں پاؤنڈ کروڑ کے حساب پہ ہو جاتا تو بالکل دل نہیں کرتا کہ اب نہ کسی کو جب تک خاص کر کوئی فیملی کے تھرو کسی کو صحیح گھر والا بھی ہو کہ جاننے والا جائے وہاں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں کال کی. جی آپ کیا فرمایا تھا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا اشتہار مثلا آپ دینا چاہتے ہیں آپ ضرور دیجیے جی, لیکن یہ جو پیسہ میرے پاس آتا ہے جی, اس پیسے کی ذمہ داری ان لوگوں تک پہنچانا ہے میری جی, جن کے لیے یہ پیسہ آیا. کیا کہنے سبحان یہ پیسہ میری ذات کی اشتہار کے لیے نہیں ہے, یہ میرے ادارے کے اشتہار کے لیے نہیں ہے, یہ پیسہ ان کے لیے ہے جو اس کے مستحق ہیں. بالکل. تو باقی بہت سارے چینلز ہمارا اشتہار چلاتے ہیں, جی, چلائیں, ضرور چلائیں. تھینک یو ویری مچ, میں مشکور ہوں آپ کا, آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن پیسوں سے میں نے کبھی بھی کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ لاکھوں پاؤنڈ مہینے میں خرچ کر دیتے ہیں اشتہاروں پہ, جی ایسے ہی, اور وہ لاکھوں پاؤنڈ سے کتنی آبادیاں آباد ہو سکتی ہیں, کتنے پسے ہوئے گھر جو ہیں ان میں خوشیاں دی جا سکتی ہیں. آپ دیکھیے پاکستان میں بچے بٹ رہے ہیں, جی, انسان کے بچے جی, بیچے جا رہے ہیں, جی, 10 لاکھ روپے سیکیورٹی لی جا رہی ہے, جی, کہ جب 18 سال کے ہوں گے تو اس وقت تک اس کی سیکیورٹی لی جائے. جہاں پہ گھروں سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کو آپ یورپ امریکہ میں دیکھیے کہ ان کے نام کو بھی چھپایا جاتا ہے, نام بدل دیے جاتے ہیں, جی, ان کو تحفظ دیا جاتا ہے. یہاں ہمارے یہاں کیا ہے پاکستان میں, ایک لڑکی گھر سے بھاگ گئی, گھر سے نکل آئی, اس نے غلطی کر دی یا نہیں کی یا پرابلم میں تھی اور این جی او کے پاس آ گئی. این جی او کیا کرے گی, فون کرے گی, ایک اور آ گئی ہے لے آؤں صبح, وہ صبح لے کے پہنچیں گے, پروڈیوسر اور وہ اینکر کہے گی ہاں رے جلدی لے کے آؤ, تھوڑا رلانا بھی اس کو, تھوڑا تماشا بھی کرنا اس کو بٹھائیں گے اور اس کے گھر والے خودکشیاں کر لیں. بالکل ایسے جہاں بچے بٹتے ہوں, بچوں کا ایک طریقہ کار ہے ایڈاپشن کا, وہ کورٹ ہے, وہ عدالت ہے. یہاں پہ ایسے بچے بٹ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. پاکستان بدنام ہو رہا ہے. اچھا, اس میں ابھی کالر جنہوں نے ہمیں صرف ایک سوال بھیجا ہے, وہ میں جاننا چاہوں گا کہ سیلاب کے حوالے سے آپ کیا پلاننگ آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے سیلاب کے حوالے سے جس طرح ابھی ظفر سے بات ہوئی ہے, میں پروگرام کے بعد ظفر کو فون کروں گا, اپنے آفس کو فون کروں گا کہ کراچی کی کیا صورتحال ہے, گلگت کی کیا صورتحال ہے, اسکردو کی کیا صورتحال ہے. کچھ جگہوں پہ ہمارے لوگ پہنچ گئے ہیں, کچھ جگہوں پہ ابھی نہیں پہنچے. بالکل ایسے ہی, وہ میں معلومات لینے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں اور کس طرح مدد کر سکتے ہیں. اور ایک کالر ہمارے ساتھ اور موجود ہے. السلام علیکم, کون کہاں سے؟ خرم اجاز بات کر رہا ہوں سر. جی خرم اجاز صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر کال آگے ٹرانسفر نہیں کی. جی آپ کی کال لائیو ہے, آپ بات کر سکتے ہیں بھائی. جی خرم اجاز صاحب, مجھے ایک پیغام دینا ہے ان بھائیوں کو. جی جی بولیے. سر یہ جو بات کر رہے ہیں نا, پاکستان میں سب بھی لالچ ہیں, سب بھی منافق لوگ ہیں. بے شک. ان کو اگر کوئی پیسہ دیا بھی جاتا ہے تو یہ ساتھ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں. جی ہاں ایسی. جی بہت شکریہ آپ سب کو تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ہاں یہ تو ہم خود کہہ رہے ہیں بیٹھ کے کہ ہاں ایسا ہے, مگر آپ کے ملک میں اللہ کے فرشتے بھی بستے ہیں, جن کی وجہ سے ملک قائم و دائم ہے, اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم و دائم ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا, یہاں پہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک چائلڈ لیبر کا بڑا پاکستان میں مسئلہ ہے, اور اسمگلنگ کے حوالے سے بھی ہے, اور دوسرا خواتین کی اسمگلنگ بھی بہت زیادہ ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا؟ دیکھیے میں آپ کو بڑے دکھ کے ساتھ بتاتا چلوں کہ پاکستان سے لڑکیوں کی ٹریفکنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. جی. اشتہار دیا جاتا ہے کہ جی فلانے ملک میں ٹیچر چاہیے, فلانے ملک میں گھریلو کام کے لیے لڑکے, پھر وہاں لے جا کے ان سے پاسپورٹ لے لیے جاتے ہیں, اسپیشلی خلیجی اور عرب ممالک میں.
پاسپورٹ لینے کے بعد انہیں اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ پھر جنسی تشدد ان کے ساتھ ہوتا ہے, پھر ان کو بیچا جاتا ہے, اور پھر وہ روز بکنا. لڑکی جب ایک دفعہ بک گئی وہ پھر یہ سوچتی ہے کہ اب میں کس منہ سے واپس وطن جاؤں. ہم نے بہت ساری لڑکیوں کو, انصار بڑھنی ٹرسٹ نے بہت ساری لڑکیوں کو نکالا ہے خلیجی ممالک سے, لیکن اس کی تشہیر کہیں نہیں ہوتی, بلکہ ہم نے ایسے مقامات سے بھی نکالا ہے کہ سننے والے بھی لرز جائیں. بالکل ایسے مقامات سے ہم نے نکالا ہے. حج اور عمرے کے ویزے پہ مجھے کہتے ہوئے میری زبان تکلیف میں آتی ہے کہ ان لڑکیوں کو لے جایا جاتا ہے, اور میں نے ان مقامات سے لڑکیوں کو نکالا ہے اللہ کی ذات سے کہ جہاں کوئی تصور, جہاں ہم ہاتھ جوڑنے, معافی مانگنے, اپنے گناہوں کی توبہ کرنے جاتے ہیں, اور وہاں تک لڑکیوں کو لے جایا جاتا ہے حج اور عمرے کے نام پہ. تو ہمیں جاگنا ہوگا, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ حکومت کیا کر رہی ہے اس بارے میں. بچوں کو ٹریفک کیا جا رہا ہے, ان سے جبری مشقت لی جا رہی ہے, لڑکیوں کو لے جایا جا رہا ہے. ابھی کئی میرے پاس شکایتیں آئی ہوئی ہیں, میں شاید یہاں کے بعد خلیجی ممالک میں جاؤں اور پھر ان لڑکیوں کو نکالنے کی کوشش کروں, لیکن اس میں ہم ایک پردہ رکھتے ہیں, کیونکہ اگر یہ پتہ لگ جائے کہ جس کی بیٹی ہم لائے ہیں, جس کی بہن ہم لائے ہیں, جس کی بیوی ہم واپس لائے ہیں, کہ یہ وہاں پہ دھندا کر رہی تھی, تو وہ پھر خاندان مر جائے گا اور وہ اس کو قبول بھی نہیں کرے گا. تو ہم بڑے طریقے سے, اس کا ہمارا اپنا ایک انداز ہے, اس خوبصورتی کے ساتھ اس خاندان کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس بچی کو لا کے ہمیں آباد کرنا ہے. بالکل. اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام صلاح ہے جی, میں کینیڈا سے بول رہا ہوں. جی صلاح صاحب. میں انصار بنی صاحب کا بہت بڑا فین ہوں. محبت, بڑی محبت. I was just requesting کہ انصار بنی صاحب جیسی شخصیت جو ہے اگر وہ جوڈیشل ریفارمز کے لیے کام کرے تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے کافی ہیلپ فل ہو سکتا ہے. انسٹیڈ کے انڈیویجول آپ کیسز کو پکڑیں اور ریفارمز جو ہے وہ یہ مطلب یہ زیادہ بہتر ہوگا اگر ریفارمز کیے جائیں بنسبت کے انڈیویجول کیسز پہ فوکس کیا جائے تو. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. پاکستان میں ہر قانون موجود ہے, سی آر پی سی ہے, پی پی سی ہے, اسلامی شریعہ ہے, ہر قانون موجود ہے. امپلیمنٹیشن, جہاں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ چور ہوں, جہاں اسمگلر ہوں, جہاں پہ لٹیرے ہوں, جہاں پہ ملک دشمن ہوں, جہاں دشمنوں سے پیسے لینے والے ہوں, وہاں آپ کو اکیلے لڑنا پڑتا ہے. اور آپ جیسے ساتھی, آپ جیسے دوست ساتھ ہوتے ہیں, اور اللہ کی طاقت و قوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور وسیلے سے ہوتی ہے, تو پھر آدمی تنہا کبھی نہیں ہوتا, کبھی تنہا نہیں ہوتا, بہت بھاری ہوتا ہے پھر وہ. جوڈیشل ریفارمز ہیں, بہت ساری ہیں, بہت سارے قوانین ہیں, بنتے ہیں, ان پہ عمل درآمد کرانا. اور جو عمل درآمد کرانے والے ہیں آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کیا کہنا. اور ہمارے ساتھ اس وقت مبلغ اعزاز جناب اسلم ہاشم صاحب جو کہ یہاں کی جانی پہچانی شخصیت ہیں, وہ اس وقت کال پہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں کال کی. تو ہمارے ساتھ آج مہمان جو ہیں جناب ڈاکٹر انصار بڑھنی صاحب ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے عمران نقوی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے واقعاً ایک ایسی شخصیت کو بلایا جو قابل ہے, یعنی ہم نے آج تعریف والی شخصیت نہیں, حقیقی تعریف کی حقدار شخصیت جناب ڈاکٹر انصار بڑھنی. ڈاکٹر انصار بڑھنی صاحب 1975 میں جب میں کراچی میں تھا تو مشتبہ آپ کے پڑوسی تھے. بالکل بالکل بالکل. اور آپ بھی اور آپ کے تمام بھائی. لیکن میں یہاں پہ ناظرین کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, خون رنگ لاتا ہے. آپ کے پیرنٹس ماشاءاللہ سے ہمیشہ سے بہترین خاندان آپ کا, یہ خانواده ہے جس نے آپ کو اس دنیا میں انسانی حقوق کا چاند بنا دیا. اور میں آپ کے ذہن کے لیے سلوٹ پیش کرتا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے, دعاؤں کی درخواست. آپ کو یاد ہی ہے کہ بچپن سے اب تک وہ خدمات ہم دیکھ ہی رہے ہیں اور کرا رہے. یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس محنت و کاوش کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آمین. اللہم بہت شکریہ. اللہم آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اور یہ تھے جناب مبلغ اعزاز اسلم ہاشم صاحب جو کہ اس پروگرام کا حصہ بنے, اور ہم ایک بالکل, اور یہ آپ کے ساتھ آپ کے پڑوس میں وہاں آباد تھے. اور میں یہاں پہ ایک مختصر بریک کی طرف جا رہا ہوں, بریک کا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں.